بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں غلام یاسین، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آپ کے لیے میں آج ایک بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو نئے کام سیکھنے والے حضرات ہیں، لڑکے ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، شوق سے دیکھا کریں، غور سے دیکھا کریں۔ میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، آپ کی معلومات کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ کچھ میں اپنی ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہا ہوں، وہ جو میں نے کچھ کام کیے ہوئے ہیں اپنے، لیکن زیادہ تر میری ویڈیو ہیں آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ تو چلیں دوستو، میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ میں آج آپ کو انچ سیل میں جو ڈرلز ہوتے ہیں یا کوئی بھی مطلب آپ نے سائز لینا ہے تو اس کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ انچ کو ہم کیسے مطلب ڈیوائڈ کریں گے، کیسے اس کا پیمائش لینے کا کیا طریقہ ہے۔ مطلب کیلیپر سے ہم نے کسی چیز کی پیمائش کرنی ہے، ڈرل کی پیمائش کرنی ہے، کسی جاب کی پیمائش کرنی ہے، کوئی لمبائی لینی ہے، لینتھ لینی ہے، تو وہ کیسے لینی ہے۔ ملی میٹر کا سسٹم جو ہے وہ آسان ہے تھوڑا، یہ مشکل ہے، اس کو بڑے غور سے سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ میں نے ایک چارٹ بنایا ہے، یہ چارٹ بھی میں نے اس لیے بنایا ہے کہ کیلیپر پہ آپ کو میں کبھی بھی سمجھا نہیں پاتا کہ اس کی لائنیں بہت باریک ہوتی ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ چارٹ بنا کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ چلیے دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے 1 انچ بنایا ہے۔ ویسے تو انچ چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن یہ میں نے اس لیے کھلا بنایا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک 1 انچ ہے۔ اچھا، اب اوپر یہ میں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ایک سوتر جو ہے نا، یہ برابر ہے 8 چونٹ 4 بتی اور 2 16۔ یہ چونٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے، بتی کا کوئی مقصد نہیں ہے، 16 کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کو ہم نے ایک نام دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو ایک اس کا قاعدہ کلیہ اصول ہے کہ ایک سوتر میں 8 64 ہوتے ہیں، یعنی کہ 8 64 سے مراد ہے کہ ہم نے سوتر کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا آسانی کے لیے۔ میں نے نہیں کیا، یہ مطلب ایک جو اس کا کلیہ ہے وہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک سوتر برابر ہوتا ہے 4 32 میں۔ 4 32 کا مقصد یہ ہے کہ ایک سوتر میں 4 32۔ میں پھر آپ کو بتا دوں، 64 اور 32 16 کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، یہ ہم نے ایک نام دے دیا ہے کہ جی سوتر میں 8 64 ہوتے ہیں، 4 32 ہوتے ہیں اور 2 16 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ 2 16 کا مقصد ہے کہ انچ میں سے 16واں حصہ، انچ میں سے 16واں حصہ۔ 32 کا مقصد ہے انچ میں سے 32واں حصہ، اور 64 کا مقصد ہے انچ میں سے 64واں حصہ۔ تو یہ اس کو ڈیوائڈ کر کے اس کی پیمائش لینے کی مطلب ایک ترتیب بنائی گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے نیچے بھی لکھا ہے 1 انچ۔ 1 انچ برابر ہے 64 64، یعنی کہ 1 انچ میں 64 64 ہوتے ہیں۔ جیسے سوتر میں 8 64 ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو 8 سوتر ہیں، 8 8 64، تو یہ 64 64 ہو گئے۔ اسی طرح یہ انچ میں جو 32 32 ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ 4 ہے، 4 حصے ہیں، اس کو اگر آپ 8 پہ ملٹیپلائی کریں گے، ضرب دیں گے، 8 8 چوکا 32 32 32۔ اسی طرح یہ 16 ہے، یہ 2 ہے، 16 16، ٹھیک ہے، اور 8 8 8 انچ میں 8 سوتر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، پھر بھی میں نے یہ دیکھیں، پہلے بھی شاید میں نے آپ کو نمبر دیا، یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، دونوں میرے نمبر ہیں، اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں دوستوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے پیمائش کس طرح لینی ہے۔
اب یہاں دیکھیں، یہاں سے یہ 1/8 لکھا ہوا ہے، یہ میں نے 1/8 بھی لکھا ہوا ہے، ایک سوتر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایک سوتر کا ہے، یہ 2 سوتر کا ہے۔ یہاں پہ 1/4 لکھا ہوا ہے، 2 سوتر لکھا ہوا ہے، نیچے 1/4 اور 2 سوتر، مطلب ہے پنجابی سمجھ لیں اردو سمجھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ 3/8 ہے، 3/8 یہ نیچے آ گیا 3/8، 3 سوتر۔ اچھا ایک یہاں پہ آپ 3/8 نہیں کریں گے، ہم 1/4 کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے مطلب 4 حصے لے لیے انچ میں سے، تو نہ 1/2 کریں گے، انچ میں سے آدھا لے لیا ہم نے، آدھا انچ لے لیا۔ 1/2 4 سوتر بھی اس کو کہیں گے آپ، 1/2 بھی کہیں گے آپ، اور آدھا انچ بھی کہیں گے آپ۔ اسی طرح آگے آ جائیں آپ، یہ 5/8 ہے، یعنی کہ 8 حصوں میں سے ہم نے 5 حصے لے لیے، 5/8 یعنی کہ 5 سوتر، یہ 5/8 5 سوتر۔ یہ آ گیا 3/4، یعنی کہ انچ میں سے ہم نے 3 حصے لے لیے۔ 3 حصے کیسے بنتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، یہاں سے شروع ہوگا 1 2، یہاں میں پینسل سے بتاتا ہوں، 1 2 اور 3 حصے لے لیے ہم نے۔ 3/4 6 سوتر، 3/4 6 سوتر، اس کو آپ پونی انچی بھی کہتے ہیں پنجابی میں۔ اس کے بعد آ گیا جی 7/8، یعنی کہ انچ میں سے ہم نے 7 حصے لیے ہوئے ہیں، 7 سوتر ہو گیا 7/8، یہ 7 سوتر ہو گیا، یہ 7/8 7 سوتر۔ یہاں پہ آ کے انچ ہو گیا 1 انچ، یہ 8 سوتر ہو گئے، 1 انچ ہو گئے، 32 32 ہو گئے، 64 64 ہو گئے، اور 1 انچ یہ نیچے لکھا گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اب یہ تو ہو گیا سوتر کا سیدھا سیدھا حساب۔ اب ہم نے سوتر کو جب 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی کہ یہ یہاں پہ 2 16 میں، 2 16 کا مقصد یہ ہوگا یہاں سے یہاں تک 1 16 ہے اور یہاں تک 2 16 ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہاں تک 2 16 آئے گا تو پھر یہ 1/8 یعنی کہ 1 سوتر بن جائے گا۔ ویسے تو آپ اس کو آدھا سوتر کہہ سکتے ہیں، یہ نیچے میں نے لکھا ہوا بھی ہے 1/2 سوتر آدھا سوتر، لیکن جو اس کا لیگل طریقہ ہے، اگر آپ کو آدھے سوتر کا ڈرل چاہیے تو آپ کہیں گے کہ جی ہمیں 1/16 کا ڈرل چاہیے، 1/16 کا۔ ٹھیک ہے، آدھا سوتر بھی پنجابی میں چلتا ہے، لیکن جو لیگل طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 1/16 کا ڈرل۔ اچھا اب یہ یہاں سے آدھا سوتر آ گیا، یہاں سے ایک پورا سوتر ہو گیا۔ اب آ گیا یہ دیکھیں، یہ 3/16، یہ 16 کے نشان ہے، 3/16۔ 3/16 کا مقصد کیا ہوگا، یہاں سے یہاں تک آدھا سوتر ہے، یہاں سے یہاں تک پھر آدھا سوتر، 1 سوتر ہو گیا، اور یہاں سے پھر یہاں تک آدھا سوتر ہے، تو یہ ہو جائے گا 1.5 سوتر۔ سوتر یہ ہو گیا، آدھا یہ ہو گیا، 1.5 سوتر۔ اچھا اب آگے چلیں، یہاں پہ 2 سوتر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو اب 2 سوتر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی 2 سوتر دے دو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصولی طور پہ جو لیگل طریقہ ہے وہ نام ہے 1/4، 1/4۔ اس کے بعد آ گیا جی یہ 1 16 اور ہم نے لے لیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، 1 16 جب لیا تو یہ دیکھیں، یہ 1 سوتر، یہ 2 سوتر، اب یہ 1 16 ہے، یہاں پہ لیا ہم نے 2 سوتر کے بعد 1 16 لیا، تو یہ پہلے ہمارے پاس 4 16 تھے، تو یہ بن گیا کتنا، 5 16۔ 5 16 کا مقصد ہے 2.5 سوتر، 2 صحیح 1/2 سوتر، اس کو آپ 5 16 کہیں گے لیگل طریقے سے، ویسے 2.5 سوتر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اب آگے آ گیا 3 سوتر۔ 3 سوتر کے بعد پھر ہم نے جب 1 16 لیا تو یہ آ گیا 7، یہ 7واں 16 ہے۔ یہ ادھر سے آپ کن کے لے کے آئیں گے نا، تو یہ دیکھیں 1 16 2 16 3 4 16، یہ 5 16، یہ 6 16 اور یہ 7 16۔ 7 16 کا مقصد ہے 3.5 سوتر۔ اچھا اس کا میں اور بھی آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے کہ 7 16، ٹھیک ہے، اور یہ کتنا بن رہا ہے 3.5۔ اگر 7 کو آپ 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 3.5 ہی آئے گا نا، تو یہ 3.5 سوتر ہو گیا۔
مطلب ہے یہ تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے، باقی بات اتنی کوئی مشکل نہیں، آسان ہے۔ اسی طرح یہاں پہ آ جائیں، یہ لکھا ہوا ہے جی 5 16، 5 کو اگر آپ آدھا کریں گے تو کیا آئے گا 2.5، تو یہ 2.5 ستر ہو گیا۔ اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے 3 16، 3 16، 3 16، اس کو اگر 3 کو اگر آپ آدھا کریں گے تو کیا آئے گا 1.5 آئے گا نا، تو 1.5 ستر۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں 1 16 لکھا ہوا ہے، 1 کو اگر آپ آدھا کریں گے تو کیا آئے گا، آدھا آئے گا نا، آدھا ستر۔ 1/16 آدھا ستر، 3/16 1.5 ستر، 5/16 2.5 ستر، 7/16 3.5 ستر، آگے آ گیا جی 9 16۔ 9 کو جب آپ آدھا کریں گے تو کیا آئے گا 4.5، تو یہ 4.5 ستر کا آپ کا ورما بنے گا۔ یہ نیچے میں نے لکھا ہوا 4 سے 1/2 ستر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح آگے یہاں پہ آپ کا 5 ستر ہو گیا پورا۔ اس کے بعد 5 کے بعد پھر یہ 16 کے حصے میں آ گیا، یہ بن گیا 11 16۔ اب 11 کو جب آپ آدھا کریں گے تو 5.5 بنے گا، تو 5.5 ستر آپ کا لکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں 11 16، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں نے 5 سے 1/2 ستر بھی لکھا ہوا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب آگے آ گیا جی یہ 3/4 آپ کا 6 ستر، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ پھر آپ کا آ گیا جناب 13/16۔ اب جب 13 کو آپ 2 پہ تقسیم کریں گے تو 6.5 بنے گا، تو یہاں پہ آ گیا 6 سے 1/2 ستر، یعنی کہ 6.5 ستر۔ 13 16 کو آپ 6.5 ستر کہیں گے۔ آگے آ گیا جی 7/8، یعنی انچی کا 7واں حصہ ہم نے لے لیا، پیچھے ایک حصہ ہی باقی ہے۔ یہ 7 ستر بھی کہیں گے آپ اس کو، ٹھیک ہے نہیں، 7/8 بھی کہیں گے۔ اچھا اب آ گیا جناب یہ 15 16۔ اب 15 کو جب آپ آدھا کریں گے تو 7.5 بنے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ ہو گیا 7.5 ستر۔ یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے 7.5 ستر، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں پہ پورا انچ ہو گیا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، 64 64 ہوتے ہیں، یہ 1 انچ ہے، یہ 8 ستر ہوتے ہیں، 32 32 ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ 1 انچ ہو گیا پورا، یہ آ گیا آپ کا آدھے ستر کا حساب۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں گے ہم یہ 32 والے حصے میں، یہ 32 والے حصے میں، یعنی کہ ستر کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اپنی آسانی کے لیے کہ ہم اس کا سائز کیسے لے سکیں گے۔ کیوں، میں آپ کو یہ پہلے نمبر پہ ہی بتا دوں گا کہ آپ یہ تقسیم کیوں کیا گیا، اس مطلب اس کا یہ کلیہ کیوں بنایا گیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک آدھا ستر ہے، چلیں جی آپ پنجابی میں کہہ دیں کہ یہ آدھا ستر ہم کو ورما چاہیے۔ اب آدھے ستر کو جب آپ 2 میں تقسیم کریں گے تو آپ دکاندار کو کیا کہیں گے کہ یار مجھے آدھے ستر سے آدھا ورما چاہیے، نہیں، اس وقت آپ کہیں گے کہ مجھے 1/32 کا ورما چاہیے، 1/32 کا۔ کیوں، 4 بتیاں ہیں نا، یہ 4 32 ہیں ستر میں، تو آپ 1/32 کا ورما مانگیں گے یہاں پہ۔ اچھا اب آ گیا یہاں پہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ 1/32 2/32، یہ 3/32 ہو گیا۔ اب 3/32 پہ آئیں گے، 3/32 آپ نے کہا، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے پونے ستر کا ورما چاہیے۔ یہ دیکھیں میں نے ساتھ لکھا ہوا ہے پونا ستر، یا یہ پونے ستر کا ورما ہے، یا پونے ستر کا ورما مارنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، مطلب ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لیگل بات ہے، جو لیگل زبان ہے، جو اس کا اصول ہے ڈرل کو سائز بتانے کا، پوچھنے کا، چیک کرنے کا، وہ یہی ہے۔ 1/32 آدھے ستر سے آدھا حصہ ہوگا آپ کا۔ اچھا یہ اس کے بعد آ گیا 3/32۔ 3/32 کا مقصد ہوگا آپ کا پونا ستر ورما، پونا ستر۔ یہاں پہ 4/32 پورے آ جائیں گے تو پورا آپ کا 1 ستر ورما آ جائے گا۔ اب آ جائیں گے 5/32۔ 5/32 کو جب اب یہاں پہ 5/32 آئے گا تو یہ آپ کا 1.25 ستر، کیونکہ یہاں پہ آپ کا 1.5 ستر آ رہا ہے اور یہاں پہ 1.25 ستر آئے گا۔ 5/32 کا جب لکھا جائے گا تو 1 صحیح 1/4 ستر۔ اس کے بعد آ جائے گا جی 7/32۔ 7/32 کا مقصد ہے 1 صحیح 3/4، یعنی کہ پونے 2 ستر، پونے 2 ستر کا ورما ہوگا آپ کا۔ اس کے بعد آ جائے گا جناب آپ کا 9/32، ٹھیک ہے جی، 9/32۔ جب 9/32 آئے گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کا 2 ستر ہے، یہ 2.5 ستر ہے، سوری 2.5 ستر ہے، یہاں پہ کیا آئے گا 2.25 ستر، یہاں پہ آئے گا آپ کا 2.25 ستر۔ اس کے آگے آپ آئیں گے
پھر 1132 پہ آ جائے گا. اب 1132 پہ یہ آپ کا 2.5 سوتر ہے, یہ آپ کا 3 سوتر ہے, اس کے درمیان میں 1132 آ رہا ہے تو اس کو آپ بولیں گے پونے سوتر, پونے 3 سوتر, پونے 3 سوتر, 1132 پونے 3 سوتر. آگے آ گیا جی 1332. اب یہاں پہ آپ کا 3 سوتر کا سائز آ رہا ہے اور یہاں پہ آ رہا ہے 3.5 کا 7/16 پہ. تو جب اس کے درمیان میں ہوگا تو کیا ہوگا, 3.25 سوتر. 3.25 سوتر کا جو لیگل نام ہوگا لکھنے میں, پوچھنے میں, بتانے میں, جو ڈرل کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا ڈرل کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے, یا جو دکاندار کو آپ نے ڈرل مانگنا ہے اس سے, تو آپ کو اس کو اگر آپ 3.25 سوتر کا ڈرل چاہیے ہوگا تو آپ کو کہیں گے کہ جی ہمیں 1332 کا ڈرل دے دیں. اچھا, اب آ گیا جی 1532. اب یہ دیکھیں, یہاں پہ آپ کا 3 سوتر ہے, یہاں پہ آپ کا 3.5 سوتر ہے, 3.25 سوتر ہے, یہاں پہ آپ کا 3.5 سوتر ہے, یہاں پہ آپ کا 4 سوتر ہے. تو اس کے یہ درمیان میں آ گیا, مڈ میں آ گیا. تو 1532 یہ کتنا بنے گا آپ کا, پونے 4 سوتر, پونے 4 سوتر. اسی طرح آپ آگے آ جائیں, یہ 1732 پہ, 1732. یہاں پہ آپ کا 4 سوتر ہے, یہاں پہ 4.5 سوتر ہے, اس کے درمیان میں آ گیا, یہ بنے گا 4.25 سوتر کا. یہ میں نے 4.25, تھوڑی جگہ کم ہے تو میں شارٹ میں نے لکھا ہوا ہے, آپ سمجھ جائیں گے. میں بار بار آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں, لکھا ہوا بھی ہے کچھ, وہ شارٹ لکھا ہوا ہے میں نے کیونکہ جگہ کم تھی. اس طرح آپ آ جائیں گے 1932 پہ. جب 1932 پہ آئیں گے تو یہاں آپ کا 4.25 ہے, یہاں پہ 4.5 ہے, اور یہاں پہ 5 ہے. اس کو آپ پونے 5 بولیں گے. یہ پونے 5 سین میں نے لکھ دیا تھا خالی. اب آگے آ جائیں گے 2132. اچھا, ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, یہ جو ہمارے اسپانر ہوتے ہیں نا, چابیاں جو ہوتی ہیں, رنگ پانے ہوتے ہیں یا چابیاں ہوتی ہیں جو انچ سائز میں, ان کے اوپر بھی یہی سائز لکھا ہوگا, ٹھیک ہے نا, ان کے اوپر بھی یہی سائز. مطلب ہے جو آپ کا 5 سوتر کا بولٹ ہوگا نا جی, اس کو 5/8 کی چابی لگے گی, 5/8 کی چابی لگے گی. اچھا, جب 1932 پہ آئیں گے, اب دیکھیں یہاں پہ آپ کا 4.5, 4.25, 4.5, پونے 5, یہاں پہ آ جائے گا پونے 5. یہ دیکھیں پونے 5 سوتر, یہاں پہ 5 سوتر آ گیا. جب 2132 پہ آئیں گے تو یہاں پہ 5, یہاں پہ 5.5, یہاں پہ پورا 6. اس کے درمیان میں آیا ہے تو یہ آپ کا آئے گا 5.25 سوتر. اب آپ 2332 پہ آئیں گے تو یہ 5.5 اور 6 کے درمیان میں آیا ہے, تو اس لیے یہ پونے 6 ہوگا. اب آئیں گے آپ 2532 پہ, 2532 پہ تو یہ 6.5 اور 6 کے درمیان میں آیا ہے, تو یہ 6.25 سوتر کا برما ہوگا. اب آ جائیں آپ 2732 پہ, تو یہ 6.5 اور 7 سوتر کے درمیان میں آیا, تو یہ آئے گا پونے 7 سوتر. اس کے بعد آپ آ جائیں 2932 پہ, تو یہ 7 اور 7.5 کے درمیان آیا, تو یہ 7.25 سوتر ہوگا برما. 2932 کا جو ڈیل ہوگا, کچھ بھی کوئی بھی سائز ہوگا, وہ آپ کا 7.25 سوتر ہوگا. اس کے بعد آپ آ جائیں گے جی 3132 پہ, 3132 پہ. 3132 آ رہا ہے آپ کا 7.5 اور 8 کے درمیان, تو یہ آپ کا پونے 8 کا ہوگا. یہاں پہ پورا 32 ہو گیا, یعنی کہ یہاں تک 3132 ہو گیا, اور یہاں پہ پورا 32 ہو گیا, یہ پورا انچ ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آ گیا 32 کا حساب. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 16 کا حساب, پھر یہ میں نے آپ کو 32 کا بتا دیا. اب میں آپ کو 64 کا, یہ اس سے بھی یعنی کہ بالکل قریب ترین جو ہے نا سائز لینے کے لیے, یہ 64 کا حصہ بنا ہوا ہے انچ کا. یہ 1 انچ میں 64. یہ دیکھیں, یہ میں نے لکھا ہوا ہے 1 انچ میں 64, اور 1 سوتر میں 8/64. میں آپ 64 آپ کو گن کے دکھا دوں. یہ یہاں سے آپ کے 64 شروع ہو, یہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے 1 64, 3 64, 5 64, 7 9 11 13 15 16, اسی طرح یہ 64 کے نشان ہیں سارے. اب 64 دیکھیں, ایک, اس کو بھی آپ 64 میں گنیں گے. جب آپ نے سوتر کا حساب لگانا ہے اس میں بھی گنیں گے. یہ تو ویسے میں نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لکھا ہے نا. یہ 64 بیسیکلی یہاں سے شروع ہو رہے ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. یہاں پہ آپ کے کتنے آ گئے, 8/64 آ گئے. یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے
ایک سوتر میں 8 64 آ گئے۔ یہ اس کو ڈیوائڈ تقسیم اس کے اس لیے کیے گئے ہیں کہ سائز جو ہے ہم کس طرح پیمائش کریں گے، کوئی اس کا ایک کلیہ بنا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، اب جو آپ کا 1 64 کا ڈرل ہوگا نا، اب آپ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مطلب دکاندار کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ نا آدھے سوتر سے کم ہے، اس سے بھی آدھا کم ہے، یا کچھ بھی آپ اس کو نام نہیں دے سکتے۔ یا تو آپ کیلیپر باندھ کے تو کہیں کہ جی ہمیں یہ ورما چاہیے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن لیگل طور پہ آپ اس کو کہیں گے کہ مجھے 1 64 کا ڈرل چاہیے، وہ دکاندار فٹافٹ آپ کو دے دے گا۔ اچھا، اب یہ 1 64 آ گیا، اب یہ آپ 64 میں جب مانگیں گے ڈرل تو یہ 3 64 آئے گا۔ اب 3 64 کیا ہے؟ 3 64 آدھے سوتر سے تھوڑا سا کم ہے، تو اس میں بھی ہم دکاندار کو نہیں کہہ سکتے کہ یار آدھے سوتر سے تھوڑا سا کم ڈرل دے دو، وہ کہے گا یار کتنا سا کام دوں گا، تو اس کا لیگل نام کیا ہوگا؟ 3 64۔ آگے جناب، یہ آدھے سوتر سے زیادہ ہے، پونے سوتر سے کم ہے 5 64۔ اس کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار پونے سوتر سے کم دے دو اور آدھے سوتر سے زیادہ دے دو، نہیں، اس کو ہم کہیں گے 5 64 فٹافٹ آپ کو ڈرل دے دے گا۔ اسی طرح یہ آ گیا 7 64، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر آ گیا جی 9 64۔ 9 64 جب آئے گا، آپ دیکھیں غور سے دیکھیں کہ یہ ایک سوتر ہے اور یہاں پہ سوا سوتر ہے اور یہاں پہ 1.5 سوتر ہے۔ اب دیکھیں، سوا اور 1 سوتر کے درمیان آ گیا، اس کا بھی کوئی پنجابی میں آپ نام نہیں لے سکتے کہ یار، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ یار 1 سوتر سے تھوڑا سا اوور دے دو، سوا سوتر سے کم ہو اور سوتر سے تھوڑا سا زیادہ ہو، تو کچھ دکاندار تو سمجھ جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح یہ قاعدہ کلیہ چلتا رہے گا۔ جب آپ نے مطلب آپ کیلیپر پہ غور کریں گے، میں اس کی ایک خاص بات جو ہے نا وہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا، کیونکہ یعنی کہ آپ نے یہ 32، یہ 16، یہ 64، یہ کس طرح دیکھنے ہیں، مطلب بالکل ایکوریٹ کس طرح ہوگے۔ میں آپ کو ورنیئر کیلیپر جو ہے نا وہ آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا، تو کوئی نیا کیلیپر جس کی لائنیں بالکل تازی ہوں تو میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے اوپر ایک لائن ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ آنی ہے، تو یہ آپ کے سائز پرفیکٹ آئیں گے۔ تو میرے دوستو، بس اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اگر آپ نے 1.5 سوتر سے زیادہ اور 2 سوتر سے کم، 1.5 سوتر سے زیادہ اور پونے 2 سوتر سے کم ڈرل آپ کو چاہیے ہوگا، تو یہ آپ کا آئے گا 13 16 کا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تو آ گیا نا 32 میں، اب یہ 15 16 آ گیا، یہ اب 2 سوتر سے تھوڑا سا کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا پونے 2 سوتر سے اوپر ہوگا، 2 سوتر سے نیچے ڈرل ہوگا، تو وہ آپ کا 15 16 میں آئے گا، یعنی کہ 1 16 کم ہو 15 64 15 64، یعنی کہ 1 64 کم ہوگا، کیونکہ یہاں پہ آپ کے پورے 16 64 ہو جائیں گے یہاں 2 سوتر کے، کیونکہ ایک سوتر میں 8 64 ہوتے ہیں نا، تو 2 سوتر آ گیا یہاں پہ آپ کے 16 64۔ اچھا، اب اس کو میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جب ہم اس کا 2 سوتر کا ٹیپ پھیرتے ہیں نا 1/4 کا موس جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، تو اس کے لیے بعض لوگ جو ہے نا وہ 1.5 سوتر کا، یہ 3 سوتر کا ڈرل لگا دیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، اکثر ٹوٹ جاتا ہے۔ چائنا کے موس ہوتے ہیں، ولایتی بھی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن چائنا کے تو خیر جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو ڈرل ہوتا ہے نا، اس کو ہم 1.5 سوتر سے تھوڑا سا ہمیں اوور چاہیے، بھاری چاہیے، اور پونے 2 سوتر سے کم چاہیے۔ اس کو ہم 13 64 کا ڈرل جو ہے نا لگائیں گے، تو وہ پرفیکٹ جو ہے نا آپ کی چوڑی بھی صحیح ڈلے گی اندر، اور اس کے علاوہ آپ کا موس پھنسے گا بھی نہیں، ٹوٹے گا بھی نہیں ٹیپ جو ہے نا۔ اسی طرح یہ سلسلہ 64 والا آگے چلتا رہے گا۔ جو 2 سوتر سے تھوڑا سا اوور ہوگا اور 2.25 سوتر سے کم ہوگا، اس کو آپ 17 64 بولیں گے، ٹھیک ہے۔ جو 2.5 سوتر سے کم ہوگا اور 2.25 سوتر سے زیادہ ہوگا 19 64۔ اسی طرح جو 2.5 سوتر سے کم اور 2.25 سوتر سے زیادہ 19 64۔ جو 2.5 سوتر سے زیادہ اور پونے 3 سوتر سے کم، اس کو 21 64۔ جو 3 سوتر سے کم اور پونے 3 سوتر سے زیادہ، وہ 23 64۔ اسی طرح یہ 64 میں ہم نے تقسیم کر دیا ٹوٹل، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ یہاں پہ آپ کے اینڈ پہ آپ کے دیکھیں، یہاں پہ 63، یہ 63 64 ہے، یہ
जैसे यहाँ पे जब आएंगे मुकम्मल हो जाएगा आपके 64 ये जो मैंने लिखा हुआ ये पूरे हो जाएंगे 1 इंच में 64। तो ये मैं आपको तरीका समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि इंच साइज़ का कुलिया लेने का ये इंच साइज़ लेने का ये कुलिया है, इस तरह आप साइज़ ले सकते हैं जो लीगल तरीके से आपने लेना है। वैसे तो चल रहा है 2.25 सूतर का, 2.25 सूतर, या वो 2.25 सूतर से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 सूतर से थोड़ा सा कम है, उसमें कुछ लोग मिलीमीटर्स में देख लेते हैं। गुजारा चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन लीगल तरीका यही है कि जब आप मतलब कोई भी काम करें, आप ड्रिल इस्तेमाल करें या किसी से ड्रिल आप दुकानदार से ख़रीदें, तो या मतलब आपके जो वर्कशॉप में ड्रिल पड़े हुए वहाँ से चेक करने लगें, तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए। ये फिर से बता दूं, एक सूतर में 8/64, यानी कि हमने एक सूतर को 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक सूतर में 4/32, यानी कि हमने एक सूतर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक सूतर में 2/16, यानी कि हमने एक सूतर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब आगे आ गया 1 इंच बराबर है 64, यानी कि हमने इंच को, वैसे तो इंच के 8 सूत्र होते हैं ना, लेकिन हमने इंच को 64 में डिवाइड कर दिया, 64 हिस्सों में तकसीम कर दिया इंच को अपनी आसानी के लिए। यानी मैंने नहीं किया, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये एक कुलिया है, यानी कि जो एक इसकी रीडिंग चल रही है उसके हिसाब से उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। 1 इंच को 64 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और फिर उन्होंने जब यानी कि एक सूत्र को 4 हिस्सों में तकसीम किया है ना, तो उन्होंने 1 इंच को 32 हिस्सों में तकसीम किया। इसी तरह फिर 1 इंच को 16 में तकसीम किया। 16 का मकसद ये है आधा सूत्र, ठीक है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों बात की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी बात की समझ ना लगे तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, गुलाम यासीन मेरा नाम है, तो आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो भी बात पूछेंगे आप, मिलीमीटर में पूछेंगे, इंच में पूछेंगे, 64 में पूछेंगे, 32 में पूछेंगे, जो चीज़ भी आप मशीन शॉप के मुतल्लिक, लेथ मशीन के मुतल्लिक पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। स्टूडेंट्स जो इसमें टेक्निकल कॉलेज में कोर्स कर रहे हैं, या जो नए नए लड़के काम सीख रहे हैं, या चलें जिन दोस्तों को इन बातों का नहीं पता, तो उनके इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा और मेरे लिए ये सदका जारिया होगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को गौर से देखा करें और मुझे कमेंट में ज़रूर ये बताया करें कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, कैसी है वीडियो, इसमें कुछ खामी है। देखें, मैं ये नहीं है कि मतलब जो कुछ मैंने कह दिया, जो कुछ आपने सुन लिया ठीक है, नहीं। अगर इसमें कुछ गलती होती तो आप मुझे बताएं, मैं वो अपनी गलती को दुरुस्त कर लूँगा। तो वीडियो को गौर से देखा कीजिए और मुझे कमेंट में बताया करें कि मतलब वीडियो आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई है, आपके मालूमात में इजाफ़ा हुआ है नहीं हुआ। तो मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, अपने दोस्तों को भी कहा करें कि वो वीडियो देखें। इंशाल्लाह मैं इससे आगे जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं इसमें कुछ अपने काम की वीडियो भी डालता हूँ, लेकिन वो ज़ाहिर है फिर मैंने चैनल भी चलाना है, मैं खुद काम करता हूँ कि ये तो नहीं कि खाली मैं वीडियो ही बनाता हूँ। तो वो जो मैं अपने काम मैंने किए हुए हैं या जो कर रहा हूँ तो वो भी मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरी वीडियो जो होती हैं वो मालूमाती वीडियोज़ होते हैं, तो इनको गौर से देखा करें। तो चलें दोस्तों, आज वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन ये वीडियो मजबूरी थी लंबी बनाना, तो मतलब है कि इसके हिसाब समझाने के लिए अभी मैंने आपको मुख्तसर तरीके में समझाया है। अगर इसको सही डिटेल से बैठ के समझाना शुरू कर देना बंदा, तो मेरा ख्याल से कम से कम 2 घंटे की वीडियो बनती है। तो चलें दोस्तों, इसी के साथ गुलाम यासीन आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।